السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم قرآن مجید کی 2 آیتوں کا تذکرہ کریں گے جس میں تکبر اور اپنی نفس کو معبود بنا لینا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ 2 آیت 213 میں فرماتا ہے، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین۔ اللہ تعالیٰ نے دراصل اس کا ترجمہ یہ ہے، ایک ہی گروہ تھے، یعنی پہلے جتنے بھی لوگ تھے ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل فرمائی، یعنی کہ پہلے شرک نہیں تھا، ایک ہی گروہ تھا اور سب شرک نہیں کرتے تھے، کسی بت کو پوج لینا یا یہ سب کر دینا، یہ سب نہیں تھا۔ شروع میں ایک ہی امت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ان میں نبیوں کو بھیجا، پیغام لے کر، کتاب لے کر، تاکہ ان کو اور ہدایت ملے۔ سب سے پہلے جس نے شرک کیا وہ شیطان تھا، یعنی سب سے پہلے جس نے شرک کرا وہ شیطان تھا۔ اس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ سورہ 45 آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی انسان کی جو خواہش ہوتی ہے، نفس ہوتی ہے، اس کو معبود بنا لینا، یہ بھی ایک شرک ہے۔ ایک تو شرک وہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے برابر ایک بت کو لا کے کھڑا کر دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مان رہے، یہ بت ہے، ہم اس کو مان رہے ہیں، یا چاند سورج کی پوجا کر رہے ہیں، یا پیڑ کی، یا کوئی اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کی پوجا کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ شرک ہو گیا۔ ایک شرک وہ ہے کہ زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں اور اپنی نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں، یعنی اللہ کی حرام کرتا چیز کو حرام نہیں سمجھ رہے، حلال کرتا چیز کو حلال نہیں سمجھ رہے، یعنی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ یہ بھی ایک شرک ہے جو شیطان نے کیا تھا۔ قرآن مجید میں 7 مقامات پر آدم اور ابلیس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو شیطان کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے۔ شیطان نے انکار کر دیا۔ اب لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے شیطان کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کچھ اور ہو، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا کہ جو چیز ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، یعنی آدم کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، تو شیطان سے کہا، تجھے کس چیز نے مجبور کیا، کس چیز نے روکا ہے کہ تو نے میری بات کو نہیں مارا، انکار کر دیا، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ اس نے شرک کر دیا۔ تو شیطان کہنے لگا کہ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، یعنی آگ مٹی کے آگے نہیں جھکتی ہے، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے اپنی نفس کی بات سنی اور تکبر کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یعنی اپنے نفس کے اوپر پوری طرح سے اگر انسان اپنی نفس کی بات سنے گا تو وہ بھی ایک شرک ہے۔ یعنی اللہ نے کوئی کسی چیز کو حلال کر دیا ہے اور آپ اس چیز کو حرام کر دے رہے ہیں، تو یہ اپنی نفس کو سمجھ لو، اس کی ایک طریقے سے زبان سے نہیں کہنا لیکن اپنی نفس کی پیروی کرنا، یہ بھی ایک طریقے سے شرک ہے۔ یا آپ کے سامنے دلائل آ چکی ہے، مثال کے طور پہ بخاری میں حدیث ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھیں، اور آپ جس طرح سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ طریقے میں اور اس طریقے میں اختلاف ہے اور دلائل موجود ہے، اور آپ اس کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو نہیں مان رہے کہ ہمارے پیچھے والوں نے ایسا کیا ہے تو ہم اگر ایسا کریں گے تو کیسے ہوگا، یعنی کہ آپ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں، جیسا کہ حضرت زلیخا اپنی نفس کے ہاتھوں مجبور تھیں۔
جب نبی اللہ یوسف کو وہ لے کر جاتی ہیں ایک کمرے میں، یعنی 7 دروازوں کے پار، تو جا کے جب وہاں پہ اپنی ایک دم خواہشیں ظاہر کرتی ہیں تو نبی اللہ یوسف کہتے ہیں میرا معبود دیکھ رہا ہے، یعنی میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت زلیخا جس کی پوجا کرتی تھی تو وہاں پہ ایک بت رکھا ہوا تھا، تو وہ آپ اپنے سر سے کپڑا اتار کے اس کے چہرے کے اوپر ڈھانک دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو اب معبود بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نبی اللہ یوسف کہتے ہیں میں اس معبود کی نہیں، میں اس معبود کی بات کر رہا ہوں جو ہر جگہ موجود ہے۔ تو آپ نے جو ہے اپنی نفس کی بات نہیں سنی اور آپ نے جو ہے جیل جانا پسند کیا، بجائے اپنی نفس کی سنتے تو شیطان اس میں بلغلا دیتا، تو آپ نے جیل جانا پسند کرا۔ تو نفس کی پیروی کرنا بھی یہ ایک طریقے سے شرک ہے، جیسا کہ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص، بھلا کیا اس شخص کو بھی دیکھتے جس نے اپنی نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ اور اسی لیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 725 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تم کو جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفے بنواتے تھے تو صحابہ کرام کے قدم اور کندھے سے کندھا ملوا دیتے تھے، تاکہ اگر آپ پیسے والے ہیں اور کوئی غریب اور مزدور آ کے اس صف میں داخل ہو رہا ہے تو قدم سے قدم اس کے مل جانا چاہیے، تاکہ آپ کا یہ تکبر ختم ہو جائے۔ یا اگر اس کے کپڑے گندے ہیں اور جب آپ کندھے سے کندھا ملائیں گے تو یہ تکبر ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ تکبر اللہ تبارک تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اسی لیے سجدے میں اللہ تعالیٰ پہلے ناک رکھواتا ہے پھر پیشانی، اور پہلے پیشانی اٹھواتا ہے پھر ناک، کہ انسان کی یہ جو ناک ہے نا سب سے زیادہ تکبر اسی میں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو رگڑواتا ہے۔ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غرق کر دیا۔ یعنی کسی بھی چیز میں آپ تکبر نہ کریں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کسی غریب کو ایک دم حقیر نہ سمجھیں، یا آپ کا لباس اچھا ہے اور کسی کا لباس گندا ہے یا تھوڑا سا اس میں بدبو آ رہی ہے تو آپ اس کو ایک دم گری نظر سے نہ دیکھیں۔ اس کا بھی ایک اپنا عزت ہے، اپنا مقام ہے، اس کے پاس جتنا پیسہ وہ اس حساب سے اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے جس نے دنیا میں زینت شہرت اختیار کری، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا۔ اور جامع ترمذی کی حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر دنیا میں سادگی اختیار کری، یعنی کہ ایک نارمل، اب ایسا نہیں ہے کہ کپڑوں سے بدبو آ رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، یعنی ایک نارمل آدمی جیسے رہتا ہے اس نے اگر زندگی ویسے گزاری تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک بہترین لباس ہے۔ اور ابو داؤد مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زینت کو پسند فرماتا ہے، یعنی کہ اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اس کو خرچ کریں اپنی اولاد کے اوپر، اور اگر کوئی غریب فقراء ہے اس کے اوپر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، اور اپنے اوپر تو آپ کو خرچ نہیں کرنا ہے گا، کہ انسان نے جو کھا لیا اور پہن لیا تو اس کا حساب اللہ تبارک تعالیٰ نہیں لے گا، بشرطے کہ حلال جگہ اور جائز جگہ ہو۔ ناجائز جگہ نہیں، یہ نہیں آپ شراب پی رہے ہیں اور فلم دیکھ رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، یہ نہیں، حلال کاموں میں تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا۔ تو آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اپنے اوپر خرچ کریے، اچھا لباس پہنیے، اچھی گاڑی خریدیے، اچھا مکان لیجئے، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ اور کسی کو نیچا نہ دکھائیے کہ اگر آپ کے پاس آج اللہ نے دولت دی ہے تو آپ ایک غریب آدمی کو نیچا دکھا رہے ہیں، تو یہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث سے اور اس قرآن کے ترجمے سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔